تو ایک تو بچوں کی طرف سے آزمائش، یعنی جو بیٹے تھے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا، یعنی ڈیفیکلٹ چلڈرن، اور پھر جو ہے اس بیٹے کو لوز کر دینا جو سب سے پیارا لگتا تھا، جس کے ساتھ سب سے زیادہ دل لگا ہوا تھا ان کا، اور پھر اس کی جدائی کو برداشت کرنا. یعنی ایک تو ہے نا کہ کوئی مر گیا تو چلو بندہ اوور کم کر لیتا ہے مہینے میں 2 مہینے میں، لیکن یہ نہ پتہ ہونا کہ کس حالت میں ہے، کتنا دل ان کا روتا ہوگا. یس، ویری پینفل، ویری پینفل. تو فیملی بیٹریل بھی دیکھا کسی حد تک انہوں نے، یعنی بیٹوں کے حوالے سے. پھر جدائی دیکھی انہوں نے، اسی طرح زکریا علیہ السلام نے بے اولادی دیکھی، اور ایون انبیاء ہیڈ ٹو ویٹ. سبحان اللہ، ہماری دعائیں قبول نہ ہو ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں کہ کیوں نہیں ہو رہی. پھر لوگ کالز کر کے پوچھتے ہیں کہ نہیں علی بھائی لگتا ہے میرا کوئی گناہ ہے. دیکھیے ٹھیک ہے، ایک حد تک سوچنا چاہیے، یہ بھی ایک حد تک اچھی عادت ہے کہ اپنے گناہوں کو بھی دیکھنا چاہیے، لیکن اس سے شیطان کے لیے بھی دروازہ کھلتا ہے کہ وہ مزید پھر آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے. تو دیکھیں انبیاء کو بھی ڈیلے کر کے دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام 86 سال کی عمر میں، آتا ہے نا ان کی سٹوری میں، پہلی اولاد ہوئی، اس کے بعد پھر دوسری اولاد ہوئی. اسی طرح زکریا علیہ السلام نے کتنا ویٹ کیا، پھر ان کی وائف کی بھی آزمائش چل رہی تھی. تو بے اولادی ہے، ڈیلیڈ ریزلٹس ہیں، فالس ایکوزیشنز نظر آتے ہیں ہمیں. یوسف علیہ السلام پہ فالس ایکوزیشنز لگائے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فالس ایکوزیشنز لگائے گئے. اسی طرح فائٹنگ ٹیمپٹیشنز. یوتھ کین ریلیٹ ٹو یوسف علیہ السلام. سبحان اللہ، یعنی اتنا حسن اللہ رب العالمین نے انہیں دیا، اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اتنا پرسنالٹی آپ کو دی ہو اللہ نے، اور حسن دیا ہو، اور اس کے باوجود آپ ہمبل ہوں، اس کے باوجود آپ اپنے یوتھ میں ٹیمپٹیشنز کو ریزسٹ کریں. دس از اسپیشل. پھر لیڈرشپ انڈر سٹریس ہمیں نظر آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام، یعنی خود انہوں نے آدم علیہ السلام کو جو برزخ میں ملاقات ہوئی تھی تو بول دیا تھا کہ آپ کی غلطی کی وجہ سے مجھے بنی اسرائیل سے ڈیل کرنا پڑ رہا ہے، آپ نے کیوں اس ٹری سے کھایا. وہ پورا واقعہ حدیث میں جو ہے ہمیں ملتا ہے. اینی وے، تو اسی طرح لیڈرشپ انڈر سٹریس، پھر ریجیکشن، گریف، پرسیکیوشن. یحییٰ علیہ السلام کو دیکھیں کس بے دردی سے بی ہیڈ کیا گیا، پرسیکیوٹ کیا گیا کیونکہ وہ حق پر تھے. پھر ٹاکسک فادر، ابراہیم علیہ السلام نے ٹاکسک فادر کے ساتھ ڈیل کیا، کیسے ڈیل کیا. پھر مریم علیہ السلام، سبحان اللہ، کہ ایکیوزیشن کو بیئر کرنا، اور وہی چیز سے اللہ نے ٹیسٹ لے لیا جس پر انہوں نے ساری عمر محنت کی، یعنی ریپوٹیشن اور اللہ کے قریب ہونا، اور اس کے بعد وہی چیز پہ شک ہو جانا لوگوں کا. تو یہ سم آف دا ڈیفیکلٹیز فیسڈ بائی پروفٹس. ہاؤ ڈو یو سی آل دیز ڈیفیکلٹیز؟ یعنی دیکھیں نا ہمیں کتنا آزمایا اللہ نے. یہ ساری چیزیں آپ سامنے رکھیں، ہمیں کیا آزمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. سبحان اللہ، میں آپ کی جب یہ باتیں سن رہا نا، میرے ذہن میں جب بھی مصیبتوں کی بات ہوتی ہے نا، میں سبحان اللہ کبھی غور کرتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں ہی نا کوئی اس طرح ایک بات چل رہی تھی، تو آؤٹ آف یعنی نو وے نا میرے ذہن میں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نا زندگی کی ٹائم لائن چلنے لگ گئی. آپ امیجن کریں علی بھائی، میں اور آپ شاید اس کو حقیقی طور پہ نا کمپریہینڈ نہیں کر سکتے. ایک بچہ جو کہ پیدا ہوا ہے اینڈ ہی از بورن وداؤٹ اے فادر، اینڈ وہ بچہ 3-4 سال کا ہوگا. جب وہ دیکھتا ہوگا ارد گرد بچوں کو، ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ وہ معاشرے میں جب نکلتے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ دیکھتے ہوں گے کہ باقی بچے اپنے باپ کے ساتھ ان کے کیا تعلق ہیں. اور جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی ہوش آنے، وہ والی عمر جس میں بچہ تھوڑا سینسیبل ہونا شروع ہوتا ہے، 6 سال کی عمر، اپنے سامنے ہی سیز دا ڈیتھ آف ہز مدر. اللہ. اور یہاں سے بھی پھر معاملہ پورا نہیں ہوتا. ایٹ دا ایج آف 8 ایئرز، یعنی 2 سال دادا کے ساتھ رہتے ہیں. اور اتنی شفقت عبد المطلب دیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ عبد المطلب بیٹھا کرتے تھے کعبے کے پاس، ایک اسپیشل ان کے لیے چادر بچھائی جاتی تھی، اور بیٹے سارے ساتھ بیٹھتے تھے. یعنی ہی ہیڈ 10 چلڈرن، جیسا ہم سب جانتے ہیں. عبداللہ تو فوت ہو گئے تھے. تو باقی کسی بیٹے کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ عبد المطلب کی اس جگہ پہ، خاص جگہ پہ کوئی آ سکے. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز اے اسمال کڈ وہ وہاں پہ آتے تھے، عبد المطلب کے جو بچے باقی یعنی چچا تایا تھے وہ سارے پیچھے کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن دادا کہتے تھے چھوڑ دو اس میرے بیٹے کو، چھوڑ دو. اور وہ ساتھ بھی 2 سال رہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی گوا دیا ایک طرح. اور آپ غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی اپنے گھر میں نہیں گزاری. وہ پلے اپنے چچا، آل دو کہ چچا نے ان کو ایسا پیار دیا، ان کی چچی نے ایسا پیار دیا جو کہ بہت بڑھ کے تھا، لیکن ساری زندگی ہی واز ناٹ ان ہز اون ہاؤس.
پھر آپ نبوت کا دور اگر دیکھتے ہیں تو ہی saw his own companions being killed in front of him. سمیہ یاسر رضی اللہ عنہما کے واقعے ان کے سامنے ہیں. بڑا پریشر آتا ہوگا. پریشر سبحان اللہ کہ دیکھیں ایک تو اپنی تکلیف ہے نا, جب آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہو کہ میرے ساتھ والوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, تو کتنی پینفل چیز تھی. اور پھر ایٹ دا پیک آف پینیکل جب مکہ کے اندر ایسے حالات ہو گئے کہ قریش تو ان کو مطلب قتل کرنے کے اوپر آئے ہوئے ہیں. جی 2 سپورٹ تھے صرف, ایک گھر کے اندر بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سپورٹ تھا, اور باہر جاتے تھے تو معاشرے سے بچنے کے لیے ابو طالب کا سپورٹ تھا. بالکل. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ایسی آئی کہ ودن اے فیو ویکس دونوں سپورٹ ختم ہو گئے. اللہ, آپ امیجن کریں. اور یہاں پہ بھی بات ختم نہیں ہوتی, اگر آپ پوری مدنی زندگی میں پھر چلے جائیں, ادھر طائف کا واقعہ ہے, پھر آگے مدینہ میں جائیں تو ابھی بدر پہلی ایک وکٹری ملی ہے. اور وہ وکٹری کیسی ملی ہے کہ جیسے ہی بدر سے واپسی ہو رہی ہے مدینہ کی, تو مدینہ جیسے ہی پہنچتے ہیں تو خبر ملتی ہے کہ آپ کی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا ان کی وفات ہو گئی. اللہ. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he lost all of his children during his lifetime. خود دفنایا اپنے ہاتھ سے. he lost زید بن حارثہ, جن کے بارے میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ up till the 5th year of ہجرہ, جب تک یہ آیت نہیں نازل ہوئی تھی ادعوہم لآبائہم, کہ ان کو اپنے باپوں کے نام سے پکارو, عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کہ we used to call him زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم, and this is why he is known as the beloved of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اور جعفر بن ابو طالب بن ابی طالب جو آپ کے کزن ہیں, ایک ہی جنگ کے اندر زید کو بھی کھو دیا, جعفر کو بھی کھو دیا. اور حمزہ رضی اللہ عنہ کی تو آپ سبحان اللہ کتابیں اٹھائیں تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حمزہ رضی اللہ عنہ کی باڈی دیکھی تھی تو آپ ہی سابڈ, سسکیاں لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روئے تھے. تو نہیں, ہم اگر ان کی آزمائشیں دیکھیں اور زندگی کے اینڈ تک آخری جو اگر آپ ڈیتھ ایک میجر نکالیں تو آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ, جی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, آخری آپ کی اولاد ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ دل غمگین ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, لیکن زبان سے ایسا کلمہ نہیں نکلے گا جس پہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ناراضگی ہو. لائف فل آف آزمائشیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں اللہ کے نبی بھی بات کریں, آپ نے بڑی ایموشنل باتیں کی ہیں, تو میرا خیال انف ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا نا کہ جب تم غم زدہ ہو تو میرے غم دیکھ لیا کرو اور تمہیں ریلیف مل جائے گا. کانٹیکسٹ حدیث کا یہ. اللہ اکبر. اپنی بیٹیوں کی طلاق دیکھنا, 3 بیٹیوں کی ڈیتھ دیکھنا, ان کو اپنے ہی ہاتھ سے دفنانا یا ان کی ڈیتھ کو دیکھنا. اللہ اکبر. اس کے بعد جو ہے وہ دا کائنڈ آف اپوزیشن ہی فیسڈ, کیا کیا ٹائٹلز ہمارے نبی کو کہے گئے. یعنی ایک سچے جھوٹے انسان کو بھی جھوٹا کہا جائے تو اس کو برا لگتا ہے, ایک چور کو چور کہا جائے اس کو برا لگے گا, لیکن ایک سچے ترین انسان کو یہ ٹائٹل ملنا کہ یہ کذاب ہے, اور اس کو ڈس آنیسٹی کا ٹیگ لگانا کہ یہ کوئی جادو کرتا ہے, یا یہ کہنا اس کے بارے میں کہ شیطان, اللہ معاف کرے, شیطان سے یہ چیز سیکھتا ہے, تو ہاؤ پینفل. اور طائف والا واقعہ تو پیک ہے نا, پیک ہے. سبحان اللہ. اور اللہ کے نبی نے خود فرمایا حضرت عائشہ کو کہ وہ جو تمہارے لوگوں نے طائف میں میرے ساتھ کیا تھا وہ واقعہ میرے لیے سب سے زیادہ پینفل ہے, کیونکہ وی کین ناٹ امیجن کہ بچے آپ کو پتھر مار رہے ہیں اور ریجیکٹ کیا جا رہا ہے آپ کو. دیکھیں ہم نے آج تک جتنی دعوت کا کام کیا ہے, کیا کبھی ہمیں کوئی بہت زیادہ اپوزیشن فیس کرنی پڑی ہے؟ کیا ہم نے کوئی پتھر کھایا ہے؟ کیا کسی نے ہمیں زخمی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پرفیکٹ انسان ہونے کے باوجود لوگ کے پاس جا رہے ہیں, میری بات سنو, میری بات سنو, اور کوئی مذاق اڑا رہا ہے, کوئی ہنس رہا ہے, کوئی منہ پھیر رہا ہے. دس از ان امیجنیبل. اور کیا عاجزی ہمارے نبی کی, یعنی ایک جملہ انہوں نے آج تک شکایت کا نہیں نکالا. اسی طرح دیگر انبیاء کو آپ دیکھ لیں, نوح علیہ السلام, یعنی 950 سال اور کتنے چند ایک لوگوں نے دعوت قبول کی, لیکن اس کے باوجود اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے, میرے ماں باپ کو معاف کر دے. یعنی آلویز یہ رویہ کہ میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے. یونس علیہ السلام کا رویہ آپ دیکھیں, سبحان اللہ, ٹھیک ہے غلطی ہو گئی لیکن لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی اللہ آپ پاک ہیں, آپ زیادتی کر ہی نہیں سکتے, آپ کی طرف سے انجسٹس ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بڑی ہی ایمان افروز یہ چیزیں ہیں. لیکن یہ کہ وی ہیو ٹو ڈسکس پریسائزلی کہ کوپنگ میکینزم, کیپنگ ان مائنڈ, جو آج کل سائیکالوجسٹ بھی بتاتے ہیں اور مختلف یہ ہمارے اسپیکرز بتا رہے ہوتے ہیں نا لوگوں کو کہ دس از وٹ یو نیڈ ٹو اڈاپٹ. یعنی میں تھوڑا سا آڈینس کو کلیئر بھی کر دوں کہ کوپنگ میکینزم سے مراد ہے ایک ایسا طریقہ جو آپ اختیار کر سکتے ہیں
جس سے آپ غم کو کامبیٹ کر سکیں, فائٹ کر سکیں, ڈیفیکلٹیز سے ڈیل کر سکیں, تو اس کو کوپنگ میکانزم کہتے ہیں. تو سب سے پہلے جو علی میرے ذہن میں آتا ہے, پھر میں چاہوں گا آپ بھی اس پہ کومنٹ کریں. وین آئی لک ایٹ پروفٹس لائفز, سب سے بڑی چیز جو ان کی مدد کرتی تھی جب بھی ڈیفیکلٹیز آتی تھی وہ تھا کلیئرٹی آف پرپز. بالکل, کلیئرٹی آف پرپز سے مراد میری یہ ہے کہ دے سو دا بگر پکچر. جی, دے ور ویری کلیئر کہ زندگی ایک آزمائش ہے اور اس آزمائش میں اپنا جوہر دکھانا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اس میں احسن عمل کر کے دکھانا ہے. اور اس کا مقصد اس زندگی کا ہے اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق ہے اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا, اس کی رضا کی کوشش کرنا. دس آل کمز انڈر دا بگر پکچر. اور بگر پکچر یہ بھی ہے کہ آزمائشوں کا ایک مقصد ہے, اور بگر پکچر یہ بھی ہے کہ اللہ سے ملاقات بھی کرنی ہے, اور اللہ تعالیٰ جزا اور سزا بھی دے گا, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزمائشوں کے بدلے ریوارڈ بھی کرے گا. تو یہ سب بگر پکچر کے انڈر آتا ہے. پھر بگر پکچر کے انڈر عقیدہ کے کانسیپٹس بھی آتے ہیں, یعنی تقدیر پر ایمان, تقدیر پر راضی ہو جانا, یعنی اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا. سبحان اللہ. اس میں مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا. ڈاکٹر حماد لکھوی ہمارے استاد بھی ہیں, انہوں نے ابھی ایک لیکچر میں تھا میں ان کے, تو وہ سنا رہے تھے, کہتے کہ ایک شخص ابھی کسی نے اسے دیکھا بہت زیادہ یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں, یعنی کعبے کے سامنے کھڑا ہو کے نا وہ یہی بولی جا رہا ہے, اللہ میں تجھ سے راضی ہوں, اللہ میں تجھ سے راضی ہوں, اللہ میں تجھ سے راضی ہوں. ایک شخص گزرا, تھوڑا سا غصے ہوا, کہتا کہ یار کوئی اور دعا بھی کر لو, یہ کیا بولی جا رہے ہو, اللہ میں تجھ سے راضی ہوں, اللہ میں تجھ سے راضی ہوں. تو وہ رونے لگا, کہتا کہ اصل میں نا میں یہ امید کر رہا ہوں کہ اتنی بار میں کہوں کہ ایک بار اللہ بھی کہہ دے کہ اے میرے بندے میں بھی تجھ سے راضی ہوں. اللہ اکبر. یعنی آپ دیکھیں کہ کس لیول پہ وہ بندہ, اس کا پرپس کتنا کلیئر تھا کہ بس مجھے اللہ ایک بار یہ بول دے کہ بندے میں بھی تجھ سے راضی ہوں. واٹ اے کلیئر مائنڈ ہی ہے. جو آپ نے رضا والی بات کی ہے نا, اس میں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آتی ہے کہ آپ نے وہ رضا والی بات کی تو مجھے اس سے وہ بات بھی یاد آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو آزماتا ہے نا, اور وہ اس آزمائش کے اوپر اگر راضی ہو جاتا ہے بندہ, تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے. سبحان. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مصیبت آزمائش ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے. حدیث میں آتا ہے جو آزمائش پہ راضی ہو گیا اللہ اس سے راضی, اور جو آزمائش پہ اللہ سے ناراض ہو گیا اللہ اس سے ناراض ہو گیا. آپ سوچیں اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی میرے اور آپ سے راضی ہو جائیں. اسی طریقے سے آپ نے رضا والی جب بات کی نا, تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کی دعا بھی یاد آ گئی. یعنی سیرت کی کتابوں میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتھر مارے گئے اور وہ باغ میں جا کے جب رکتے ہیں عتبہ اور شیبہ کے باغ میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی, اے اللہ میں اپنی کمزوری کی آپ سے شکایت کرتا ہوں, وقلت حیلی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین, کہ یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین, تو کمزوروں کا رب ہے, وانت ربی, تو میرا رب ہے, الی من تکلنی, مجھے کس کے حال پہ چھوڑتا ہے. ساری دعا کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ الفاظ نوٹ کریں کہ الم یکن بک علی غضب, اے اللہ اگر آپ میرے سے ناراض نہیں ہیں نا, اللہ اس سارے باوجود جو آپ نے میرے پر ٹرائل آیا ہے اس میں اگر آپ میرے سے ناراض نہیں ہیں نا, فلا ابالی, تو جتنی بڑی مرضی آزمائش آ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں, as long as you are pleased with me then nothing else matters. سبحان اللہ. اور ہمارا الٹا بیہیویئر ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں دنیا راضی ہو جائے اللہ ناراض ہو جائے. دوسری حدیث سے کیا آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے نا, تو لوگ تو ٹیمپریری راضی ہوئے ہیں, کیونکہ اللہ کو ناراض کیا ہے تو الٹیمیٹلی یہ لوگ اس سے ناراض ہو جائیں گے. اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے, لوگ تھوڑے ٹائم کے لیے ناراض ہوں گے ٹیمپریریلی, اور پھر ایک ٹائم ایسا آئے گا کیونکہ اللہ راضی تھے یہ لوگ بھی اس سے راضی ہو جائیں گے. کیا بات ہے, بیوٹیفل بیوٹیفل. میں کچھ امپاورنگ سینٹینسز بھی چاہ رہا ہوں بتانا آڈینس کو, اور آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں انبیاء کے, جن سے پتہ لگتا ہے کہ ان کا پرپس کتنا کلیئر تھا. یعنی اتنی اپوزیشن کے باوجود وہ ایسے جملے کہہ رہے ہیں. سورہ یونس میں آیت نمبر 71 میں ٹرانسلیشن سے بیان کرتا ہوں. نوح علیہ السلام لوگوں کو کہتے ہیں, he said, "O my people, if my position and reminding you of the signs of Allah has become burdensome upon you, then I put my trust in Allah." یعنی کہ my job is done. اب
میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں سب کچھ. یعنی دس شوز کہ اتنا کلیئر پرپز کہ میری جو ڈیوٹی تھی وہ میں نے کر دی ہے, بس اب اللہ مالک ہے, اب اللہ سنبھال لے گا, تمہاری طرف سے بھی کوئی نقصان آتا ہے اللہ رب العالمین سنبھال لے گا, اللہ میرے لیے جو ہے وہ کافی ہے. اسی طرح ہود علیہ السلام کا جملہ آیت نمبر 54 ہے سورہ ہود کی, Indeed I called Allah to witness and you also bear witness that I am free from whatever you associate with him. یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں تم لوگوں نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے, میں اللہ تعالیٰ کو شکایت لگاؤں گا, نہیں, وہ اتنا کلیئر ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بری ہوتا ہوں, یہ جو شرک تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں, میں اللہ کو بھی وٹنس رکھتا ہوں, تم لوگوں کو بھی وٹنس رکھتا ہوں کہ میں اس میں انوالو نہیں ہوں. یعنی اتنا فوکسڈ اپنے مشن کے اوپر کہ میری خیر ہے, لیکن نہیں جو مجھے مشن دیا گیا ہے نا میں اس پہ گواہی دے رہا ہوں کہ میں اس پہ جو ہے نا وہ نہیں. جس طرح ایک مثال میرے ذہن میں آتی ہے, آپ نے جو بڑی اچھی بات کی کہ یعنی پرپز کی کلیئرٹی ان واقعات سے کیسے ملتی ہے. آپ یوسف علیہ السلام کے کبھی جو پرزن والے واقعہ ہے نا اس پہ آپ غور کریں کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں پھینکے گئے, بھائیوں نے بٹرے کیا, کنویں میں پھینکے گئے, پھر ایز اے غلام سولڈ کیے گئے, پھر ٹیمپٹ کیا گیا, الزام لگایا گیا, اور لیکن جب جیل میں بھیجا جا رہا ہے تو یوسف علیہ السلام جیل میں بیٹھ کے شکایتیں نہیں کرنے لگ گئے. ودخل معه السجن فتیان, جب ان کے پاس وہ 2 بندے آئے جو قیدی آئے تو قیدیوں کو انہوں نے دعوت دینا شروع کر دی دین کی. یعنی وہ شکایت کہ جس طرح ہم موڈ میں چلے جاتے ہیں, موڈ میں نہیں گئے, ان کو پتا تھا دیر از اے بگر پرپز, اور انہوں نے جیل کے اندر بھی ہی ڈڈنٹ اسٹاپ کالنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. کیا بات ہے, بیوٹیفل بیوٹیفل. اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کا جملہ ملتا ہے, یہ سورہ ہود آیت نمبر 88. وہ کہتے ہیں I only desire reform as much as I am able. My success is only from Allah and upon him I have relied. تو توکل. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, سبحان اللہ, سورہ عنکبوت آیت نمبر 25 میں حضرت ابراہیم السلام کا جملہ ہے, Indeed you have only taken idols besides Allah out of love for each other in this worldly life. اس طرح موسیٰ علیہ السلام کا بہت امپاورنگ جملہ ہمیں ملتا ہے سورہ شعراء میں آیت نمبر 62 میں. وہ کہتے ہیں He said never, indeed my Lord is with me, he will guide me. یعنی آپ دیکھیں نا کہ جب یہ وہ واقعہ ہے بیسیکلی کہ جب وہ سمندر کے سامنے آئے تو بجائے کہ وہ اپنے عصا کی طرف اشارہ کرتے کہ میرے پاس عصا ہے, ڈونٹ وری, اس میں سپر پاور ہے, میں ابھی عصا آگے کروں گا تو سمندر جو ہے نا وہ کوئی میریکل ہو جائے گا. یہاں بھی انہوں نے کہا کہ نہیں, میرا رب مجھے گائیڈ. کیا کہہ رہی تھی قوم ان کی یہاں پہ, یہ کہہ رہی تھی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ آگے سمندر آ گئے, پیچھے فرعونی آ رہے ہیں, تو قوم نے پہلے یہ کہا کہ اب تو ہم گئے. تب موسیٰ علیہ السلام نے, یعنی قوم کا ریئیکشن, بنی اسرائیل کا ریئیکشن نیگیٹو تھا, پیسمسٹ ہو گئے, جبکہ موسیٰ علیہ السلام آپٹمسٹک پھر بھی تھے کہ کلا ان ربی معی سیہدین, اللہ میرے ساتھ ہے, میرا رب مجھے ہدایت دے گا, یعنی راہ بنائے گا. بالکل صحیح. اب دیکھیں کمنگ بیک ٹو دا سیم ڈسکشن جو ہم نے کی, کہ ہم دوبارہ ایک کلیئر کر دیں کہ ایون انبیاء وینٹ تھرو ایموشنز لائک سیڈنس, لائک گریف, لائک فیئر. ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی لائف میں بہت ڈائنامک ایکسپریشنز نظر آتے ہیں. یعنی یہ جو دعا ہے نا, ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی, اس میں فیئر کا ایلیمنٹ ہے, یعنی کہ ہی واز افریڈ کہ آئی ول گیٹ کاٹ, اور ہی ہیڈ ٹو رن. آپ دیکھیں یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے کہ آپ سے کوئی مارا گیا اور اس کے بعد آپ ایک پرنس والی زندگی چھوڑ کر, یعنی یو رین اوے, اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پھر یہ اس میں کتنی ڈیسپریشن ہے, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یعنی دس شوز دا پیور ایکسپریشنز بے چارگی کے, اور مے بی یہ دیکھنا کہ میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے, میں کیا کروں, تو پھر اللہ سے بے چارگی میں یہ مانگنا. پھر دیکھیں ایوب علیہ السلام کا آپ نے تذکرہ کیا, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, کتنی پین ہے اس میں. اور اللہ کہتے ہیں نا کہ اس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکارا جا کے, یعنی کہ کیا آہ بھری ہوگی ایوب علیہ السلام نے, کیا ہے میرے رب, مطلب لٹرلی یہ مطلب یہ کہ میری بس ہو گئی, تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے, میری بس ہو چکی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایوب, میں نے بتایا یعقوب علیہ السلام رو رو کے ان کی آئی سائٹ لوز ہو گئی. پھر میں نے مریم علیہ السلام کا جملہ کوٹ کیا کہ انہوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا, سورہ مریم میں آتا ہے نا کہ کاش میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, اس سے پہلے میں مر جاتی. تو یہ اگین میں آڈینس کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دے ور ہیومن بینگس اینڈ دے ہیڈ ایموشنز اینڈ دے فیلٹ آل سارٹس آف ایموشنز. ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو ان کو تھوڑی سی پریشانی تھی کہ اب میں انٹر ہوں گا, تو قریش کہیں ظاہر ہے میرے ساتھ اور سخت رویہ نہ رکھے, پروٹیکشن کوئی نہیں ہے,
تو پھر میرا خیال وہ جو شخص تھا جس کا جنگ بدر کے موقع پہ بھی کہا تھا نا مطعم بن عدی کہ اگر وہ بھی زندہ ہوتا تو میں پرزنر وار کو چھوڑ دیتا, اس شخص نے مدد کی, اللہ نے مدد بھیجی. تو بہرحال اب ہم آتے ہیں اصل بات کی طرف کہ واٹ واز دیٹ کوپنگ میکینزم. تو پہلا پوائنٹ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کلیئرٹی آف پرپز, کہ ان کو بگر پکچر بہت کلیئر تھی, ان کو پتہ تھا دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں, ان کو یہ پتہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں, اللہ کا تعارف تھا انہیں بہت اچھا, اللہ پہ توکل تھا ان کا, ان کو یہ پتہ تھا کہ تقدیر کا کنسیپٹ کیا ہے, قدر پہ راضی ہونا ہے, اور یہ کہ ایٹ دی اینڈ وکٹری انہی کی ہے جن کے ساتھ اللہ ہے. تو یہ کلیئرٹی آف پرپز ہے. دوسری جو چیز مجھے نظر آتی ہے دیٹ واز کہ دیئر نیا واز راک سالڈ. نیا سے میری کیا مراد ہے, یعنی لیٹنگ گو فار اللہ سیک, ناٹ فار اینی مشہوری یا ووٹ لینے کے لیے یا پولیٹیکل پوزیشن کے لیے, ٹھیک ہے نا, نہیں, اللہ کے لیے. یعنی اتنی ایمپتھی, وہ جو طبیب مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس نظر سے دیکھنا کہ یہ بے وقوف ہے. جیسے اللہ کے نبی نے جو ہے نا وہ غزوہ احد میں غالباً یہ دعا کی تھی نا کہ اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے نبی کو زخمی کرتے ہیں, لیکن پھر بعد میں ایک دعا بھی غالباً دی تھی, آگے جا کے وہ میرے ذہن سے نکل گئی. کراکس یہ تھا اس کا کہ ان لوگوں کو نہیں پتا, غالباً طائف کے موقع پہ جب پہاڑ والا واقعہ, طائف کے موقع کے بعد فرشتے آئے تھے, پہاڑوں والے فرشتے آئے تھے, تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا نا کہ یہ لوگ نہیں جانتے. یعنی ایمپتھی تھی کہ مجھے امید ہے کہ یہ ابھی نہیں سمجھ رہے تو کل کو ان کی جنریشن جو آئیں گی وہ سمجھ لیں گی. اور اس ایمپتھی کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں, یعنی سورہ کاف احمد جمعہ کو اگر پڑھتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. ہمیں دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہماری بات کوئی کیوں نہیں مان رہا, جبکہ انبیاء کو یہ دکھ تھا میری بات سائڈ پہ کر دو. اصل دکھ یہ تھا یہ لوگ ہدایت سے منہ موڑ رہے ہیں, ان کا انجام پھر جو ہوگا وہ یہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ تو اپنے آپ کو غم کے مارے ہلاک کر دیں گے کہ آپ کو یہ غم ہو رہا ہے یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لے کے آ رہے ہیں. So یعنی they were sincere for them. They were sincere for them. Yes, pure empathy. یہ sincerity آپ کو یعنی ہر جگہ نظر آتی ہے. نوح علیہ السلام کا جو ہم بات کرتے ہیں کہ جی 950 سال دعوت دے دی, 950 سال is a big tenure. اور سورہ نوح میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا, کہ اللہ میں نے راتیں بھی نہیں چھوڑی, دن بھی نہیں چھوڑے, اور میں نے ان کو پرائیویٹ میں بھی دعوت دی, پبلک میں بھی دعوت دی. اور وہ آگے سے ریئیکشن کیا کرتے تھے, یجعلون اصابعهم فی آذانہم, اپنے کانوں کے اندر انگلیاں گھسا لیتے تھے اور اپنے اوپر چادریں لپیٹ لیتے تھے. یعنی دیکھیں آپ کس طریقے سے ایموشنل ایک طرح ابیوز کیا جا رہا ہے. ایک نبی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جا رہا ہے. پھر بھی نبی کہنے کو یہ بھی کہہ سکتے تھے میں نے تو ایک دفعہ پیغام پہنچا دیا, لیکن فار 950 ایئرز نوح علیہ السلام واز پرسسٹنٹ بیکاز ہی نیو کہ اگر یہ قبول نہیں کریں گے تو لاس ان کا ہے. So they were sincere in what they were doing. تو ایک تو اس میں نیا میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ لیٹنگ گو فار اللہ سے, یہ بڑی چیز سیکھنے والی ہے کوپنگ میکینزم کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ ناٹ ایکسپیکٹنگ ریوارڈ فرام پیپل. اب ہاؤ ڈز دس ہیلپ ان کوپنگ؟ دیکھیے وین یو ناٹ ایکسپیکٹنگ فرام پیپل دیر آر لیس چانسز یو ول بی ہرٹ بائی دیم, آبویس سی بات ہے. تو یہ رویہ ایک بنانا پڑتا ہے, اپنے مائنڈ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے کہ دیکھیں میں کر رہا ہوں تو اللہ کے لیے خالص کر رہا ہوں. تو اس میں میں چاہتا ہوں آپ بھی تھوڑا روشنی ڈالیں کہ یہ والی نیت آپ نے اپنی لائف میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ نے یہ والی نیت کی کہ اللہ کی خاطر, تو دیٹ ریئلی ہیلپس ان کوپنگ ود ڈیفیکلٹ تھنگس. کیا خیال ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. یعنی انسان کا یہ جو بیہیویئر ہے نا کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں اور اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے کسی چیز سے, وہ ٹوٹنے کی بنیادی وجہ, پرائمری پرپز, یعنی جو وجہ نکلتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن اگلوں سے تھی, آپ کی ایکسپیکٹیشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں تھی. یعنی آپ مثالیں اٹھا کے دیکھ لیں ہماری روزمرہ زندگی کے اندر کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بات کو دل پہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی پرائمری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن اللہ تعالیٰ کے بجائے ہماری ایکسپیکٹیشن لوگوں کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. سو یہ اگر تھرڈ ٹیکنیک جو کہ آپ نے مینشن کی ہے کہ ایکسپیکٹنگ ریوارڈ اونلی فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تو یہ انسان کو ان مشکلات سے کوپ اپ کرنے میں بہت فائدہ دے گی. اسپیشلی علی بھائی آج کل نا ایک تو دیکھیں انڈیویجول لیول کی پریشانی ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے دور میں جتنا سوشلی لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا ہے, ہر دوسرا بندہ جو آ کے پریشانی ذکر کرتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ٹاکسک لوگ شامل ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم ان فلاں ٹاکسک لوگوں کے ساتھ کیا ڈیل کریں. دیکھیں ہمارا کام ہے ان لوگوں کے ساتھ اپنے بیسٹ رویے کے ساتھ پیش آنا. اب دیکھیں
یوسف علیہ السلام کی اگر آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام اگر چاہتے جب بھائی ان کے مصر آتے ہیں تو یوسف علیہ السلام چاہتے تو اپنی پاور سے فائدہ اٹھا کر ان کو کہہ دیتے کہ میرے پاس نہ آؤ، کوئی یعنی غلہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہاں پہ قحط سالی تھی، بالکل بدلہ لینے کا وہ لے سکتے تھے، لیکن ان کو پتا تھا یہ آزمائش آئی، میں نے اللہ کی خاطر برداشت کی. He was able to let it go because he did it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So letting go. اسی طریقے سے جو آپ نے بات کی نا، ہمیں حدیث ملتی ہے ایک صحابی کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہیں اور صحابہ کو کہتے ہیں کسی نے جنتی بندہ دیکھنا ہے تو وہ فلاں صحابی کو دیکھ لو، وہ بندہ جا رہا ہے. تو ایک چھوٹے صحابی تھے، وہ جا کے ان کے گھر چلے گئے، 3 دن ان کی طرف انہوں نے اسٹے کیا، جسٹ فار دا سیک کہ میں جان سکوں یہ ایسا کیا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خوشخبری دی ہے. 3 دن ختم ہوتے ہیں، 3 دن کے بعد وہ کہتے ہیں اچھا جی مجھے اجازت دیں. تو وہ بڑے صحابی پوچھتے ہیں کہ بیٹا بتاؤ آئے کیوں تھے، کیا وجہ تھی؟ تو وہ ساری سٹوری نریٹ کرتے ہیں، تو اینڈ پہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک طرح کی ڈس اپوائنٹمنٹ تھی، یعنی ان اے وے، میں ایگزیکٹ ورڈ نہیں کر رہا لیکن اس کو پیرافریز کر رہا ہوں کہ یعنی آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ آپ کچھ ایسا کام کر رہے ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کو بشارت ملی ہے، بٹ آئی کوڈنٹ سی اینی تھنگ. سو ڈو یو سی سم تھنگ اسپیشل دیٹ یو ڈو؟ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ اور تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہر رات کو میں اپنا دل لوگوں کے لیے صاف کر دیتا ہوں، کسی نے میرے لیے کوئی بھی برا کیا نا میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. اور آپ سیم مثال دیکھیں گے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، دیکھیں کتنی بڑی بات تھی. اپنی چیز کے اوپر نا معاف کرنا آسان ہوتا ہے، آپ کے کسی پیارے کے ساتھ کوئی کرے. جب عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر تہمت لگائی گئی تو ان کے جو کزن تھے مصطح بن اساثہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے، وہ غریب مہاجر تھے اور وہ ان کو مال دیا کرتے تھے، بٹ ہی forgave him as well.